بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کیا ہے، یہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور اس کو پڑھنے کا کتنا عظیم اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل ایک نفل نماز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بڑی تقید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں، یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان نعمتیں حاصل ہوں؟ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے سال کے بھی اور پچھلے سال کے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیجئے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی لیے سال بھر میں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک اور دیگر مبارک راتوں میں جیسے شب بارات، شب قدر، جمعہ کے دن اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد 1297 حدیث نمبر۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کی کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی۔ ابو داؤد 1298۔ ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ 1386۔ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ طبرانی کبیر 987۔ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبدالرزاق 5004۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبدالرزاق۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ مصنف عبدالرزاق 5004۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہوں نے اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش، خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: مرکوزہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے۔ جنت کا ایک چٹیل میدان ہے، یہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب بہت بہار سے زیادہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہترین ڈال ہے۔
یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کو پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت باری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند اقوال بھی بہت مشہور ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤد جو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان ہیری جو کہ ایک بہت بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح کی جیسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، سالیہ کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا دین میں چست آدمی نہ سمجھا جائے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کو 4 رکعت نماز نفل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر تیسرے کلمے کو پڑھا جاتا ہے جو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ نے تیسرے کلمے کو یہاں تک پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر پڑھنی ہے اور رکوع سے پہلے بھی 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد بھی 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قوما میں 10 مرتبہ پھر سے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی اعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعت مکمل نماز پڑھنی ہے۔ خیال رہے کھڑے ہونے کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اوپر والی تسبیح پڑھیں، باقی سب جگہ پر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ اپنے خیال سے گنتے رہیں یا انگلیوں کے اشاروں سے بھی اس تسبیح کا شمار کرتے رہیں۔ اس نماز کی پڑھنے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی صلاۃ التسبیح کی فضیلت، اہمیت اور اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے تو آپ سب مل کر روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود کو اس کے اجر و ثواب کا حقدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے صدقے جنت الفردوس میں اچھے اور اعلیٰ درجات نوازے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔